الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز حادثہ بروز اتوار ربیع النور بوقت دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالا ایک مصروف شہر کسی ٹرالے نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ اسلامی محمد منیر اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کو بری طرح کچل دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے، سبحان اللہ۔ اور حیرت بلائے حیرت یہ کہ اس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے جا رہے تھے۔ لالا موسیٰ کے ہسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عظیم پٹی ہسپتال لے جایا گیا۔ انہیں ہسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی با قسم بیان ہے، الحمدللہ عز و جل محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی زبان پر پورے راستے اس طرح بلند آواز سے درود پاک اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران شدہ تھے، یہ زندہ کس طرح آئے اور اس اتنے بحال کے بلند آواز سے درود سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا باحوصلہ اور باکمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بارگاہ محبوب باری عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے صد بے قاری اس طرح استغاثہ کیا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ بھی جائیں، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس کے بعد بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جی ہاں، جو مسلمان حادثہ میں فوت ہو وہ شہید تختہ غسل پر مسکرا دیے۔ مرحوم عبدالغفار اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری حسین نوجوان تھے، آواز اچھی تھی، ماڈرن دوستوں کا ماحول ملا تھا جیسا کہ آج کل عام ماحول ہے، اور معاذ اللہ عز و جل گانے وغیرہ گاتے، موسیقی کا فن سیکھا، امریکہ میں کلب میں ملازمت کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ بھی کی، لیکن مقدر میں در مدینہ تھا، قسمت اچھی تھی، امریکہ میں نوکری ہی نہ مل سکی، ورنہ آج شاید ہزاروں دلوں میں ان کی محبت و عقیدت کی شمع روشن نہ ہوتی۔ خوش قسمتی سے انتقال کے تقریباً 7 سال قبل اسلامی بھائیوں کا مدنی ماحول میسر آ گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو گئے۔ اتاری تو کیا ہوئے، الحمدللہ عز و جل جینے کا انداز ہی بدل گیا۔ فلمی گانوں کی جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتوں نے لے لی۔ کبھی اسٹیج پر آ کر مزاحیہ لطیفے سنا کر لوگوں کو ہنساتے تھے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے پرزور اشعار سنا کر عاشقوں کو رلانے اور دیوانوں کو تڑپانے لگے۔ دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر نے ایک ماڈرن نوجوان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ اور سنتوں کا نمونہ بنا دیا۔ چہرے پر داڑھی مبارک، سر پر زلفیں اور ہر وقت سنت کے مطابق لباس اور سر پہ امامہ مبارکہ سے آراستہ رہنے لگے۔ نہ صرف خود سنتوں پر عمل کرتے بلکہ اپنے بیان کے ذریعے دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کی ترغیب دلاتے رہتے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اچھے مبلغ، نعت گو شاعر تھے اور
اور میرا حسن ظن ہے کہ وہ عاشق رسول اور با اخلاق و با کردار مسلمان تھے۔ چند روز بستر علامت پر رہ کر ربیع الاوّل شریف کی چاند رات شب ہفتہ بمطابق 14 دسمبر کو صرف 22 سال اس بے وفا دنیا میں گزار کر بھرپور جوانی کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تبلیغ قرآن و سنت کے مدنی ماحول کی برکت سے لگتا ہے وہ زندگی کی بازی جیت گئے۔ انہیں سنتیں کام آ گئیں، جن کی سنتیں زندہ کرنے کی دھن تھی، ان شفیع آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہی ہو گیا۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں مرحوم کی تدفین و تدفین میں اول تا آخر شریک رہا۔ چند مبلغین دعوت اسلامی مل جل کر نہایت ہی احتیاط کے ساتھ مرحوم کو غسل دے رہے تھے اور انہیں غسل کی سنتیں بتا رہا تھا۔ جب دوران غسل مرحوم کو بٹھایا گیا تو چہرے پر اس طرح مسکراہٹ پھیل گئی جس طرح وہ اپنی زندگی میں مسکرایا کرتے تھے۔ میں اس وقت مرحوم کی پشت پر تھا۔ جتنے اسلامی بھائی چہرے کی طرف تھے سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کفن پہنانے کے بعد چہرہ کھلا چھوڑ دیا گیا اور آخری دیدار کے لیے لوگ آنے شروع ہوئے۔ ہم مل کر نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ بعض دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مرحوم کے ہونٹ بھی چبش کر رہے تھے، گویا نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ حسب وصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ مبارکہ کا جلوس بہت بڑا تھا اور سما بھی قابل دید تھا۔ ذکر و درود اور نعت سلام سے فضا گونج رہی تھی۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ بالآخر اشک بار آنکھوں کے ساتھ مرحوم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بعد تدفین عزیز و اقارب رخصت ہو گئے، مگر ہم اب بھی روحانی رشتہ دار یعنی اسلامی بھائی کثیر تعداد میں کافی دیر تک قبر پر موجود ہیں اور نعت خوانی ہوتی رہی۔ سنتوں برے بیان کے دوران انتقال۔ انڈیا کے صوبہ یو پی کے مشہور شہر کانپور کے مبلغ دعوت اسلامی محمد رفیق اتاری شب برات کو مسجد میں سنتوں برا بیان فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد شروع فرما دیا۔ لوگوں نے اٹھ کر سنبھالا۔ اس سے پہلے کہ انہیں اسپتال لے جایا جاتا انہوں نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے مسجد میں ہی دم توڑ دیا۔ لوگ ان کی اس ایمان افروز دنیا سے رخصتی پر رشک کرنے لگے اور شک کر رہے تھے۔ الحمدللہ عز و جل محمد رفیق اتاری بھی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مرید اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنگڑ شہر کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میری بہن بنت عبد الغفار اتاریہ کو کینسر کے موذی مرض نے آ لیا۔ آہستہ آہستہ حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کروایا، طبیعت کچھ سنبھلی، مگر کم و بیش 1 سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا، لہٰذا راجپوتانہ ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہے مگر حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ایک دن اچانک انہوں نے بآواز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ کبھی کبھی درمیان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بھی پڑھتی۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے پورا کمرہ گونج اٹھتا۔ عجب ایمان افروز منظر تھا کہ جو آتا مزاج پرسی کے بجائے ان کے ساتھ ذکر اللہ شروع کر دیتا۔ ڈاکٹرز اور ہسپتال کا عملہ حیرت زدہ تھا کہ یہ اللہ کی کوئی مقبول بندی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک مریض کی چینخیں ہی سنی ہیں اور یہ مریضہ شکوہ کرنے کی بجائے ذکر اللہ عز و جل میں مصروف ہے۔ تقریباً 12 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی۔ اذان مغرب کے بعد اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح
موقف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ الحمدللہ عز و جل یہ خوش نصیب اسلامی بہن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اور اس زمانے کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید تھی۔ اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔